بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک زکوٰۃ پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مالدار مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں اور کون زکوٰۃ دے گا اور کس کو زکوٰۃ دے گا اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دی جائے گی، اس کی تفصیل ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے جو معنی ہیں، زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں۔ یعنی جب انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پاک بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ بڑھتا اس حساب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت ڈالتے ہیں اور قیامت میں اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر کے اس کو لوٹائیں گے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت قرآن اور احادیث میں بے شمار جگہوں پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو ہدایت یافتہ کہا ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال نہیں ادا کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں آئی ہیں، قرآن میں بھی احادیث میں بھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مالدار ہو کر کے بھی جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا، تو اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے اور زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا جو اس کے گردن میں لپیٹ لے گا اور اس کے جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کو تم نے جمع کر رکھا۔ ہم اور آپ سوچیں کتنا دردناک اور خطرناک انجام ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ پابندی سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، زکوٰۃ کے بارے میں سمجھیں اور جانیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے تو کتنا فرض ہے، کن کن چیزوں پر فرض ہے، اس کو ہم کو جاننا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے، ایک میں روایت بتاؤں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، اس وقت جو ہے مدینے کے حالات بڑے سنگین تھے۔ ایک لشکر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھیجا تھا، جو مدینے سے بھی کچھ دور پہنچا تھا، لشکر اسامہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علیل ہونے، بیمار ہونے کے بعد روک دیا گیا تھا۔ وہ لشکر جانا تھا جس میں بہت سارے صحابہ اکرام جو جا رہے تھے جنگ میں، وہ لشکر کو بھیجنا ایک چیلنج۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ، عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اہم وقت پر کیا فیصلہ لیا؟ آپ سوچیں اس فیصلے سے اور ان کی بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسامہ کو بھی بھیجتے ہیں اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بھی مہم کا آغاز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی فوجیں بھیجتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے منکرین زکوٰۃ کی تو صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ابھی آپ ان کے خلاف جنگ نہ چھڑیے، ایک تو حالات سازگار نہیں ہیں، دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، باخدا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور ہم اور آپ اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم آپ تو چھوڑیے، کچھ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ بھی اس طرح مل جائیں گے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں تو سال بھر صدقات کرتے رہتے، اسی میں ہماری زکوٰۃ ہو جاتی۔ نہیں، زکوٰۃ کا ایک اصول ہے، ایک سسٹم ہے، اس طرح سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر کچھ نقد پیسے یا ان سب کو ملا کر کے ایک نصاب، ایک سسٹم ہے جس کی تفصیل میں انشاءاللہ کمیونٹی پوسٹ میں ڈال دوں گا، آپ پڑھ لیں گے اور آپ اس میں دیکھیں
کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ ہیں تو آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور رمضان اس کے لیے ایک بہتر موقع ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں تمام عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جو غیر رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، نکال سکتے ہیں، جب بھی ہمارے مال پر سال گزر جائے ہم نکال سکتے ہیں، لیکن اگر ہم رمضان میں نکالتے ہیں تو اس کے ہم کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو زکوٰۃ نکالنے کا ثواب، دوسرے اس کو رمضان کے مہینے میں نکالنے کی وجہ سے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، ان وعید کو سننے کے بعد، اس روایت کو سننے کے بعد ہمارے روئیں کانپنے چاہیے۔ ہمیں جو ہے آج سے اور ابھی سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم مال اپنی زکوٰۃ نکالیں اور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھائے اور ہمارے مال کو اللہ اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔